السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ محترم ساتھیوں اور دوستوں، عزیز بھائیوں، آج ہم بات کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی پیارے صحابی حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت حکیم بن حزام یہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جن کی پیدائش کعبہ کے اندر ہوئی۔ یہ مولود کعبہ ہیں۔ وہ کیسے کہ ایک دفعہ ان کی والدہ اپنے سہیلیوں کے ساتھ بیت اللہ کے اندر آئیں اور آ کر بیت اللہ کی زیارت کی۔ اسی وقت ان کو درد ذیل شروع ہو گیا، لیکن وہ اتنا تھا کہ باہر جانا مشکل تھا، تو باہر سے چٹائیاں منگائی گئیں اور ان کی والدہ نے ایک بڑے ہی خوبصورت بچے کو جنم دیا، اور اس بچے کا نام حکیم بن حزام رکھا گیا۔ جو ان کے والد ہیں حزام، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ گویا کہ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ کے بھتیجے ہیں۔ تو حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش بیت اللہ کے اندر ہوئی۔ یہ بڑے سمجھدار، بڑے ذہین، بڑے فطین، بڑے زیرک، تو ان کی انہی خوبیوں کی بنا پر ان کی قوم نے ان کو سردار بنا دیا، اور خاص کر حاجیوں کی خدمت کرنا ان کے ذمے تھا۔ جب یہ حاجیوں خدمت کے لیے مأمور کر دیے گئے تو اس وقت انہوں نے اپنے مال کا ایک حصہ حاجیوں کی خدمت کے لیے مقرر کر دیا اور وقف کر دیا۔ لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے خاص دوست تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا رہتے، آپ سے یہ 5 سال بڑے تھے۔ نبی کریم سے یہ 5 سال بڑے تھے، اور یہ آپ کے ساتھ ہی رہتے، آپ کی ان کی بڑی دوستی تھی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح، آپ کی شادی ان کی پھوپھی سے کر دی گئی، تو رشتہ اور مضبوط ہو گیا، دوستی اور مضبوط ہو گئی۔ تو جب بڑی عجیب بات ہے اس میں کہ اتنے پرانے دوست ہو کر، اتنے پرانے دوست اور خاص دوست ہو کر، عجیب بات یہ ہے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ پہلی دعوت پر یہ لبیک کہتے اور اسلام قبول کرتے، لیکن نبوت کا پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال، چوتھا سال، ایسے کرتے کرتے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر لی، آپ مدینہ منورہ چلے گئے، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے بڑا تعجب ہے، اتنا بندہ سمجھدار ہو کر اور میرا ساتھی ہو کر اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ حتیٰ کہ بدر بھی ہوئی، احد بھی ہوئی۔ خود حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ پر ہی بڑا حیران ہوں، بڑا میں تعجب کرتا ہوں کہ میں خود اتنا سمجھدار تھا، لیکن میں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ حتیٰ کہ فتح مکہ کے دن انہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی نبوت کے 20 سال کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، حالانکہ ان کی دوستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچپن سے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں 4 بندوں پر بڑا حیران ہوں، مکہ مکرمہ کے 4 آدمیوں پر، اور میں ان کے شرک سے بڑا بیزار ہوں کہ اتنے سمجھدار ہو کر یہ شرک کرتے ہیں، اور اتنے جو سمجھدار ہیں اسلام قبول کیوں نہیں کر رہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، میں بڑا حیران ہوتا ہوں ان کے بارے میں۔ ان میں سے ایک نام ہے عطا بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور دوسرا نام ہے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور تیسرا نام سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور چوتھا نام ان کا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ بڑے سمجھدار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شرک سے بڑے بیزار تھے، اور ان کو اللہ کے رسول کی بڑی خواہش تھی کہ یہ اسلام قبول کر لیں۔ اور فتح مکہ کے دن انہوں نے، چاروں بندوں نے ایک ہی دن اسلام قبول کر لیا۔
ان چاروں لوگوں نے ایک ہی دن میں اسلام قبول کر لیا، اور پھر ایک دفعہ یہ اپنے بھائی سے اپنے بیٹے سے بات کرتے ہیں، ایک دفعہ رو رہے ہیں تو ان کا بیٹا کہتا ہے ابا جی کیوں رو رہے ہو؟ تو کہتے ہیں رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اسلام قبول نہیں کیا، شروع میں اتنے سال میں ایسے ہی رہا، تو جو لوگ سبقت کرنے والے، جو آگے بڑھ جانے والے، جو انہوں نے خیر کثیر حاصل کی ہے، بہت ساری بلائی حاصل کی ہے، میں ان سے ان 20 سالوں میں میں اس چیز سے محروم رہ گیا، اس بات پر رو رہا ہوں۔ مجھے یہ بلائی، مجھے یہ خیر کثیر بہت لیٹ مجھے سمجھ آئی ہے، اور میں نے اب اسلام قبول کیا ہے، تو اس میں خیر کثیر سے محروم رہنے پر رو رہا ہوں۔ اور دوسری بات، جنگ بدر کے بعد، جنگ احد کے بعد میرا دل نہیں کرتا تھا کہ میں دوبارہ مکہ والوں کے ساتھ نکلوں ان کے خلاف لڑنے کے لیے، لیکن کچھ مجبوریاں تھیں، تو جو مکہ کے سردار سے مجھے دھکے سے ساتھ لے کر جاتے تھے کہ جاؤ لڑنے کے لیے جانا ہے، آؤ چلیں جانا ہے ہم نے، تو مجھے بڑی پریشانی ہوتی، مجھے مجبوراً نکلنا پڑتا، اور میں اسی لیے ان باتوں پر پریشان ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہتھیار اٹھاتا رہا، صرف سرداران قریش کی ان کے ساتھی بن کر ان کی دوستی میں یہ سارا کام کرتا رہا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی میں سوچتا کہ میں اسلام قبول کر لوں، میرے دل میں یہ خیال آتا، تو میں پھر دیکھتا کہ یہ جو سرداران قریش ہیں، مکہ مکرمہ والے ہیں، ان کی بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے، تو ان کی یہ عزت، ان کا احترام میرے آڑے آیا تھا، اور میں اسلام قبول کرنے سے پھر جاتا۔ اور میں سوچتا ہوں کہ ہمارے ان بڑوں نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا، ہمارے ان بڑوں نے ہمیں خیر سے محروم رکھا، تو ان تین باتوں پر میں پھر رو رہا ہوں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیوں لڑا، اور میں سرداران قریش کی بات مانتے ہوئے اسلام سے لیٹ کیوں ہوا، اور اسی طرح جو میں اسلام سے لیٹ ہوا ہوں، اتنے سال اتنی خیر کثیر سے میں محروم رہ گیا، ان باتوں پر ابھی مجھے رونا آ رہا ہے۔ اب انہوں نے پھر اسلام قبول کر لیا، اب وہ پھر بس دین کے ہو کر رہ گئے، ہر وقت قرآن پاک، احادیث، خیر کی باتیں اسلام کے لیے وہ نہیں کام کر سکے، جو لیٹ ہوئے اب اس کا کفارے کے لیے وہ بہت سارے کام کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلا کام یہ ہے کہ یہ جو معروف جگہ جس کو دار الندوہ کہتے تھے، دار الندوہ یعنی وہ جگہ جہاں پر سرگوشی کرتے ہیں، وہ جگہ جہاں پر میٹنگ کرتے ہیں، جس جگہ پر قریش مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل کی سازشیں کیا کرتے تھے، اس کا نام دار الندوہ تھا، اور وہ جگہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت تھی۔ ان کی ملکیت کی وہ جگہ جس میں قریش مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے، قتل کے منصوبے کیا کرتے تھے، مکہ مکرمہ سے نکالنے کے منصوبے کیا کرتے تھے، آپ کو گرفتار کرنے کے منصوبے کیا کرتے تھے، وہ جگہ ان کے نام تھی۔ جب ان کو یہ احساس ہوا، انہوں نے وہ جگہ 1,00,000 درہم میں فروخت کر دی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ نے کیوں فروخت کی ہے، یہ تو بڑی تاریخی جگہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ جو میرے گھر میں یہ سازشیں ہوتی رہی ہیں، ان کا کفارہ یہ ہے کہ میں اس کو بیچ دوں۔ انہوں نے بیچ دیا، پھر 1,00,000 درہم تھے، وہ بھی مساکین میں، غریبوں میں اور بیواؤں میں خرچ کر دیے گئے، اسلام کے غلبے کے لیے خرچ کر دیے گئے، مسلمانوں کے لیے خرچ کر دیے گئے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں لیٹ ہوا ہوں، میں نے تاخیر کی ہے، میں نے سستی کی ہے، میں اس کا کفارہ اور بھی ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جب پھر انہوں نے حج کیا، حج کے موقع پر پہلے حج میں انہوں نے 100 اونٹنیاں، ان پر اچھا پالان رکھ کے، ان پر اچھا جو اوپر رکھتے ہیں سامان سواری کرنے کے لیے، وہ بہت خوبصورت کپڑے پہنا کر ان کے اوپر رکھ کر، ان کی گدیاں رکھ کر، بہت محنتی، بہت خوبصورت اور بہت اچھی، بہت قیمتی، تو اس حج میں انہوں نے یہ 100 اونٹنیاں اللہ کی راہ میں قربانی دی، اور ساری کے ساری اونٹنیاں گوشت حاجیوں میں تقسیم کر دیا، اور حجاج کو ان کی خدمت کے لیے ان کو وقف کر دیا، ان کو کھلا دیا۔ اگلا حج آتا ہے، اس حج میں یہ اپنے 100 غلام، یہ بہت امیر تھے، اپنے 100 غلام
ان کی گردنوں میں انہوں نے چاندی کے کڑے پہنائے ہوئے، اور انہوں نے 100 غلام بے ما ان کی چاندی سمیت 100 غلام فی سبیل اللہ انہوں نے آزاد کر دیے۔ کہتے ہیں میں یہ کفارہ ادا کر رہا ہوں۔ اس سے اگلے سال انہوں نے 1000 بکریاں حج پر ذبح کر کے حاجیوں کو کھلا دیں، اور یہ بڑے فیاض، بڑے سخی تھے، اور یہ اپنا کفارہ ادا کر رہے تھے۔ وقت گزرتا رہا، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، انہوں نے آپ سے مانگا تو آپ نے ان کو دے دیا۔ انہوں نے پھر مانگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو عطا کر دیا۔ کچھ انہوں نے کوئی پیسہ مانگا، کوئی مال مانگا، کوئی چیز مانگی، آپ نے ادا کر دیا، ان کو عطا کر دیا۔ تو انہوں نے پھر مانگا، آپ نے پھر عطا کر دیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا ہے نا، یہ بڑی میٹھی ہے، بڑی سرسبز ہے۔ تو آپ نے فرمایا دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے وعدہ کیا کہ اللہ کے نبی اب میں کسی سے کچھ بھی نہیں مانگوں گا۔ یہ بڑا لمبا واقعہ ہے۔ اب میں کسی سے کچھ بھی نہیں مانگوں گا، میں قسم کھاتا ہوں میں اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی چیز نہیں مانگوں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ ابو بکر صدیق کا دور آتا ہے، وہ بھی ان کو مال غنیمت میں سے حصہ دینا چاہتے ہیں، ان کا وظیفہ مقرر کرنا چاہتے ہیں، ان کو مجبور کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں میں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے میں تم سے کچھ نہیں لوں گا۔ انہوں نے کچھ بھی نہیں لیا، حتیٰ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، وہ بھی ان کو مجبور کرتے ہیں دینے کے لیے، کہتے ہیں لے لو لے لو، اللہ کا مال ہے، مال غنیمت ہے، تمہارا وظیفہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے میں صرف اللہ تعالیٰ سے علاوہ کسی سے کوئی چیز نہیں مانگوں گا، اور یہ ہمیشہ مرتے دم تک اپنی اس قسم پر، اپنے اس وعدے پر قائم رہے۔ تو یہ وہ عظیم صحابی ہیں جو حضرت خدیجہ کے بھتیجے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، انہوں نے اسلام کے لیے خوب قربانیاں دیں، اسلام کے لیے اپنا مال وقف کیا، اپنی جان وقف کی، اپنے غلام وقف کر دیے، اور حاجیوں کی خدمت میں اپنے اونٹ اور بکریاں خوب انہوں نے ذبح کی، اور حتیٰ کہ دار الندوہ کو بھی انہوں نے بیچ کر اس کا پیسہ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ تو ہمیں ان کی قربانیوں سے، ان کی سیرت سے یہ سبق سیکھنا ہے کہ ہم نے بھی دین کی طرف آنا ہے، ہم نے دین سے دور نہیں ہونا ہے۔ ہم قرآن پاک پڑھنے والے ہیں، احادیث پڑھنے والے ہیں، ہم دین کے قریب آئیں، دین سے دور نہ ہٹیں، دین سے مایوس نہ ہوں، دین سے بیزار نہ ہوں، دین سے محبت کریں، قرآن پاک سے محبت کریں، فرمان رسول سے محبت کریں، اور اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمیں سستیاں کوتاہیاں ہیں اور ان سے درگزر فرمائے، اور ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام۔